السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مشکلیں جب تک رہیں عزم سفر تازہ رہا۔ مشکلیں جب تک رہیں عزم سفر تازہ رہا، کیا کروں آسانیاں رستے میں حائل ہو گئیں۔ محترم مولوی محمد فہیم الدین صاحب، رکن مجلس شورا جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند داونگرہ، اس صنعتی شہر کے بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، معزز خواتین اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا اس بات پر میں شکر بجا لاتا ہوں کہ دن بھر کا ایک اجتماع، ایک اہم موضوع جو ہم سب کے لیے توجہ کا طالب ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اس پر منعقد کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ نہ صرف شہر کے بلکہ اطراف و اکناف کے بھی احباب جوخ در جوخ اس میں شریک ہیں۔ خواتین اطلاع کے مطابق مردوں سے کہیں زیادہ تعداد میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد باعث خیر و برکت بنائے، دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا ایک ذریعہ بنائے۔ ہماری سب کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی۔ قرآن ہم کو اسی بات کی تاکید کرتا ہے جو سورہ عصر میں بتائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ میرا آپ پر حق ہے، آپ کا ہم پر حق ہے، اور ایک دوسرے کو تذکیر کرتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ صبح سورہ کہف کی ابتدائی 4 آیتوں سے آج کے اجتماع کا آغاز ہوا، جس میں آپ ہی کے قریب کے مقام کرے بلچی کے سپوت انجینئر سید ممتاز نے نہایت دل نشیں انداز سے، بڑی بلیغ زبان سے، بہت پرجوش انداز سے قرآن مجید کی ان 4 آیتوں کا درس ہمارے روبرو پیش کیا، جس میں اللہ رب العزت نے غار کے نوجوانوں کو ان کی ایمان کی سلامتی کا کیسے اہتمام کیا جب انہوں نے اس کی فکر اور کوشش کی۔ پھر ہمارے روبرو مولانا احمد سراج صاحب قاسمی، جو سراج العلوم مدرسے کے محتمم ہیں ہبڑی کے، اصلاح معاشرے میں مردوں کا اور خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے، عقیدے سے لے کر اتباع اور حب نبوی سے لے کر اخلاق تک کا انہوں نے ایک مفصل خاکہ بڑی سادہ زبان میں
دل لگنے والی مثالوں کے ذریعے سے ہمارے روبرو بات رکھی۔ ابھی محترم مولوی فہیم الدین صاحب نے جو جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی مجلس شورا کے رکن ہیں، بیدر سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی دل نشیں انداز میں اپنا درد دل ہم سب کے درمیان بانٹ رہے تھے۔ جہنم کا نقشہ بھی دکھایا، جنت کی بھی سیر کرائی، زمینی حقائق سے بھی ہمارا رشتہ جوڑا، اور آنکھیں بھی پرنم ہوئیں۔ دل کی ایک عجیب و غریب کیفیت سے ہم دوچار ہوئے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، معزز خواتین، اس دن بھر کی کارروائی کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی چند آیتیں میں نے آپ کے روبرو رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری ایسے ہی اختیار کرو کہ اس میں کوئی کمی باقی نہ رہے، اور یہ معاملہ تمہاری موت تک جاری رہنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں اگر موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم ایمان پر ہو، تقوی پر ہو۔ قرآن مجید تقوی کے متعلق بارہا مختلف مقامات پر زور دیتا ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ انسان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، تو اسے اپنی عزت کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے۔ آدمی اپنی جھوٹی شان برقرار رکھنا چاہتا ہے، سر جھکانا نہیں چاہتا۔ آدمی اپنا سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ناک کٹانے کے لیے، ناک سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خدا کے دربار میں وہ چیز مطلوب ہے جس کو ہم جھوٹی شان سمجھتے ہیں، اپنی عزت۔ یہی چیز تو ابو جہل کے بھی آڑے آ رہی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے ایک پرانے دوست نے پوچھا، عمر بن ہشام اس کا نام، اے عمر، ابو جہل تو جہالت کی وجہ سے اس کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ عمر بن ہشام ہے اس کا نام۔ اس نے پوچھا، تو سچ سچ بتا، کیا محمد جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ ہرگز نہیں، محمد جھوٹے نہیں ہیں۔ تو اس نے پوچھا، پھر کیوں تو ان کی مخالفت کرتا ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا کہ اگر میں محمد کو مان لوں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہر چیز ان کے خاندان میں آ رہی ہے، فضیلت، عزت، سب۔ اب نبوت بھی انہی کے خاندان میں آ جائے تو ہماری خاندان کی شان و شوکت کا کیا ہوگا؟ میں کیسے مان لوں؟ یہ شان و شوکت، یہ عزت بسا اوقات ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی آڑے آتی ہے۔ ہماری سماجی زندگی میں ہماری عزت کا معاملہ، ہماری ناک کا معاملہ، جھوٹی شان کا معاملہ بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ اور اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ خاندان کی عزت، خاندان کی روایات، خاندان کی عظمت، اس کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ خدا کا فرمان، نبی کی اتباع، کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ خاندان کی عزت، ہمارے گھر کی ناک اونچی رہے۔ جب تک یہ عزت کے احساس کو، جھوٹی شان کے احساس کو خدا کی بندگی میں نہیں دیتا انسان، اس وقت تک اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں میں بغداد کے ایک مشہور پہلوان کا واقعہ ملتا ہے۔ بڑا زبردست تنومند، لہیم شہیم جوان تھا۔
اس کی شہرت سن کر وقت کے خلیفہ بادشاہ تھا دراصل، اس نے اپنے پاس شاہی پہلوان بنا لیا اور ہر جگہ اس کا اعلان تھا کہ ہمارے شاہی پہلوان کو جو بھی کشتی میں چت کرے گا اس کو 1 لاکھ اشرفیہ انعام دی جائیں گے۔ 1 لاکھ اشرفیوں کی لالچ میں کئی سورما آئے، پنجہ آزمائی کی، ہار کر چلے گئے۔ ایک موقع پر ایک دبلا پتلا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے پہلوان سے لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کبھی دیکھا بھی ہے تو نے بادشاہ کے پہلوان کو؟ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا اس دبلے پتلے چیلنجر کو۔ بادشاہ نے نیچے سے اوپر دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، تو میرے پہلوان کو ہرا سکتا ہے؟ مقابلہ کرنے کی دور، ہرانے کی بات تو بہت دور، مقابلہ کر سکتا ہے تو؟ اس نے کہا اے بادشاہ، میرے پاس کچھ ایسے گر ہیں، میں تمہارے پہلوان کو چت کر سکتا ہوں، مقابلے میں لاؤ تو صحیح۔ پہلوان کو دربار میں بلایا اور کہا بادشاہ دیکھ لے ہمارے پہلوان کو۔ پہلوان نے بھی اس سے دیکھ کر کہا کیا بھائی زندگی تجھے پیاری نہیں ہے؟ تو میرے مقابلے میں آیا ہے؟ تو اس نے پلٹ کر کہا یہ بات دنگل میں طے ہوگی، کشتی کے اکھاڑے میں طے ہوگی۔ اگر میرے ساتھ مقابلے کی ہمت نہیں ہے تو ہار مان لے، میں انعام لے کر چلا جاؤں گا، ورنہ مقابلے پر آ۔ اب بڑا عجیب معاملہ بن گیا۔ مقابلے کا دن طے ہوا، اطراف بات پھیل گئی، ایک جب غفیر وہاں پر موجود ہوا اس مقابلے کو دیکھنے کی۔ جب دونوں اکھاڑے میں اترے، ہاتھ میں ہاتھ ملائے، تو اس دبلے پتلے شخص نے بڑی سرگوشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، آہستہ سے شاہی پہلوان سے کہا دیکھ بھائی، میں ایک انتہائی غریب علاقے سے آیا ہوں، وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے۔ اگر تو ہار مان لے گا تو میں یہ رقم لے جا کر ان کا پیٹ بھروں گا، تیرا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ پہلوان کے دل میں بات اتر گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایسا کریں گے کہ سچ مچ لڑائی کریں گے، کشتی کریں گے، آخر میں جو ہے چت ہو جاتا ہوں۔ پھر کشتی شروع ہوئی، کبھی یہ نیچے، کبھی وہ نیچے، کبھی یہ اوپر، کبھی وہ اوپر، آخر میں شاہی پہلوان زمین پر چت پڑ گیا اور یہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اعلان کر دیا۔ پورا مجمع حیرت زدہ رہ گیا، بادشاہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ بالآخر فیصلہ کن کشتی تھی، بادشاہ نے اسے اشرفیان دے دیا اور یہ پہلوان، شاہی پہلوان سر جھکاتا ہوا نکل گیا۔ اب رات میں شاہی پہلوان کو خدا کی خاطر اس نیکی کا مزہ، جو اس نے نیکی کی تھی خدا کی خاطر، اس نیکی کا مزہ دل میں بیٹھ گیا اور مزید نیکیوں کی حرص پیدا ہونے لگی۔ اس نے اپنی شان و شوکت کو خدا کی خاطر مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ جو نیکی خدا کی خاطر کی تھی اس کا دل نے مزہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن۔ اگر کوئی نیک کام کر کے تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان کی حالت پر۔ اگر کوئی برا کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹک ہو، چبھن ہو، تو سمجھو کہ تم ایمان کی حالت پر ہو۔ قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ جب
ایمان والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ خدا کی جناب میں استغفار کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی جس سے دل میں مٹھاس، حلاوت اور خوشی محسوس ہو، ایمان کی علامت ہے۔ تو اس شاہی پہلوان کے دل میں ایسی نیکی کی مٹھاس پیدا ہو گئی۔ رات میں اس نے سوچا کہ مجھے اب خدا کی رضا کے لیے اور آگے بڑھنا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک عالم دین کی خدمت میں پہنچا، کچھ اپنے پاس مال متا جو تھا تھوڑا بہت لے جا کر ان کے پاس رکھا اور کہا، حضرت مجھے اسلام کا علم سکھائیے، یہ پونجی میرے پاس ہے، آپ لے لیجیے۔ وہ بھی جانتے تھے شاہی پہلوان تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلوان یہ پونجی اپنے پاس رکھ، میں تجھے سکھاؤں گا۔ قرآن کا علم سیکھے، حدیث کا علم سیکھے، فقہ کی تعلیم چلتے 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 اتنے پائے کہ بزرگ بن گئے۔ وہ خود تاریخ کی کتابوں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کو خدا کی اطاعت میں دے، اپنی جھوٹی شان کو خدا کی اطاعت میں لگائے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تقوی کی ایک منزل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خدا کے روبرو جھکا دے، خدا کا خوف دل میں اتر جائے، ہر عمل کے پیچھے وہ جذبہ کار فرما ہو۔ قرآن ان ہدایات کے بعد کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تقوی کی دوسری پہچان، تقوی کو ناپنے کا دوسرا پیمانہ، تم سب مل کر آیا ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفریقے میں نہ پڑو، پھوٹ کا شکار مت ہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی یہ کتاب، اس کی بنیاد پر مسلمان متحد ہو جاؤ، ایک مضبوط اجتماعیت کی شکل میں ڈھل جاؤ، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہ رہے، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہ رہے، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ رہے، عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہ رہے، رتبے کے اعتبار سے، نیکیوں کے اور گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے، دیگر مراتب اپنی جگہ۔ تقوی کا ایک اونچا پیمانہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہوں، انفرادی طور پر اپنی جگہ تقوی میں سورما بھی ہو جائیں، ہم اجتماعیت سے جڑے ہوئے نہ ہوں، متحد اور متفق نہ ہوں، یہ تقوی کام کا نہیں ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، بنی اسرائیل کی قوم میں ایک مرتبہ برائیاں بہت پھیلنے لگیں، یہاں تک کہ کسی کو برائیوں کے دیکھتے ہوئے ٹوکنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی، یا تو مبتلا تھے برائیوں میں یا تو خاموش رہ جاتے تھے، ہر طرف برائیوں کا دورہ تھا۔ اللہ نے اس بستی کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، عذاب کے فرشتے کو بھیجا۔ وہاں اس نے جا کر دیکھا کہ ایک انسان اللہ کی بندگی میں، رکوع و سجود میں مبتلا ہے، دن اور رات اس میں گزر رہے ہیں۔ فرشتے نے اللہ سے کہا کہ یہاں تو ایسا بندہ ہے جو تیری تسبیح، حمد و ثنا، رکوع و سجود میں مبتلا ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے میں یہاں پر عذاب نازل کروں؟ اللہ نے کہا کہ عذاب کا آغاز اسی سے کرو، اس نیک انسان سے عذاب کا آغاز کرو، اس لیے کہ اس کے اطراف برائیاں دن دنا رہی ہیں
اور یہ اپنی تسبیح میں مصروف ہے، اٹھ کر اس کو روکنے یا ٹوکنے کی اس کے اندر وہ رمق بھی باقی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری اجتماعیت بے مقصد نہ ہو، تمہاری اجتماعیت، تمہارا جمع ہونا، تمہارے ایسوسیشنز، تمہاری انجمنیں، تمہاری جماعتیں بے مقصد نہ ہوں، ان کا مقصد ہو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ فارمولہ قرآن نے دیا، کس کے لیے؟ مفلحون کے لیے، فلاح پانے والوں کے لیے۔ فلاح اور کامیابی کا اللہ نے یہ فارمولہ قرآن میں دے دیا۔ ایک، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی۔ کیسا؟ کوئی کسر اور کمی باقی نہ رہے۔ کب تک؟ موت تک۔ تقوی کا دوسرا پہلو اجتماعیت، قرآن کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اجتماعیت، سیاسی مفادات کے لیے نہیں، خاندانی رسم و رواج کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی اور بیسس اور بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی بنیاد پر اجتماعیت۔ اور تیسری بات مفلحون کی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ یہ کام فردن فردن بھی، یہ کام اجتماعیتوں سے بھی۔ تمہارا ایک فرد کی حیثیت سے زندگی کا یہی نمونہ ہو، اور جب تم سب مل کر ایک اجتماعی زندگی گزارو تو تمہارا یہی دستور ہو۔ یہ وتیرہ اگر ایک فرد اختیار کرتا ہے فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے، ایک اجتماعیت اختیار کرتی ہے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ بسا اوقات ان باتوں کو سنتے ہوئے، قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو اس وقت نازل ہوئی تھیں اس وقت کے لیے صحیح تھی۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں روزگار کے، ہمارے فرقہ وارانہ فسادات کے، اور ہمارے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، دن رات جو ہے آدمی کو اپنی آمدنی کی تنگیوں کے اندر زندگی کو سمیٹنے کی جو مشکلات ہیں، ان کے درمیان یہ سب کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، نبی کی بات کہی جاتی ہے تو کوئی انکار نہیں، صحابہ کی بات کہی جاتی ہے تو کوئی انکار نہیں، ہاں بھائی انہوں نے کیا۔ لیکن ہم، یہ اب مشکل ہے، جتنا ہو سکتا ہے روزانہ نماز تو کر لیں گے بھائی، حلال روزی کمانا ہے چلو وہ بھی مان لیے، حلال روزی بھی کر لیں گے، ذرا حرام سے بچ جائیں گے، باقی کا یہ مشکل ہے۔ آج تو ہندوستان میں مشکل ہی ہے، کسی زمانے میں مغلیہ دور میں ہو سکتا تھا تو ہو سکتا ہوگا، لیکن آج مشکل ہے۔ کہاں آپ جا کر غیروں کو بتا سکیں گے یہ سب باتیں؟ ایمان والوں کو بتانا کیا ہے، مسجد میں بتا لیں گے ہم، لیکن غیروں کو کیسے بتائیں گے بھائی؟ آج بھی 2015 میں بھی یہ بات ممکن العمل ہے، آئندہ 100,000 سال بعد بھی یہ بات ممکن العمل ہوگی، چاہے عمل کے امکانات محدود ہوں لیکن کرنے کے کام یہی ہے۔ اسی شہر میں آپ کے پاس کنڑا میں قرآن مجید کا ایک درس کا اہتمام کیا گیا، آپ میں سے جو لوگ شریک تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے مقامی زبان کے اندر اللہ کی اس کتاب کی تعلیمات کو پیش کیا گیا۔ جو لوگ دیکھے ہیں انہوں بتائیں کیا کہیں پتھر آپ کو پڑا، کہیں سے پتھر پڑا آپ پر؟
اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کی توحید، اللہ کی رسالت، آخرت کی باتیں یہاں پر برادران وطن کے روبرو کر رہے ہیں. کسی نے آپ کے اوپر پتھر پھینکا، پولیس کا ڈنڈا پڑا، کتنی لوگوں نے اس کو اپنائیت کے ساتھ سنا. یہاں جو کتابوں کی اس وقت دکان سجی ہے، ایسی ہی دکان وہاں بھی سجی تھی. اپنے گاڑی کمائی کے پیسے دے کر برادران وطن اسلام کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں لے کر گئے. آپ توقع کریں گے اگر کہیں ہندو مت کی کوئی مجلس سجی ہو، وہاں اردو میں ہندو مت کی کتابیں ہوں، میں اور آپ خریدیں گے؟ شاید ایک آدھ فرد اپنی لائبریری میں رکھ لینے کے لیے خرید لے تو خرید لے، لیکن عوام کا ہی مزاج نہیں ہے. لیکن وہاں جس ماحول میں فرقہ وارانہ فسطائیت کا ماحول میں یہ پروگرام داون گرے میں ہوا، ایسے ہی چکمگلور میں ہوا، ایسے ہی کشتگی میں ہوا، بھدراوتی میں ہوا، ہاسن میں ہوا، میسور میں ہوا، بنگلور میں ہوا، بنگلور میں ابھی بھی ہونے والا ہے آئندہ اتوار. ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اس کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ وین آئی ہے، 2 وینس کنڑا زبان میں اسلام کا لٹریچر، قرآن، نبی کی احادیث، نبی کی سیرت کی کتابیں، بہت ساری کتابیں لے کر پورا کرناٹک گھومتی ہیں. 2 وینس پورا کرناٹک سال بھر گھومنے کے باوجود کرناٹک پورا کور نہیں کر سکتے. خریے شہروں میں کالجز، آفیسز، کورٹ کچہری کے پاس، بازاروں میں، ہر جگہ جاتے ہیں، کہیں سے کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر مخالفت ہوئی، اور کچھ باقی کے برادران وطن کے ذمہ دار آئے، ان کو بھی سمجھایا، مصلحتاً 1-2 دن اس کو روکا گیا، پھر چالو ہوا. اس کے علاوہ کہیں سے کوئی مخالفت نہیں ہو رہی. آج بھی امکانات اتنے روشن ہیں. زمانہ بڑے غور سے سنتا رہا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. یہ کیفیت ہماری ہو چکی ہے. سننے کے لیے لوگ تیار ہیں، خواتین آ رہی ہیں، درس دینے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر پڑتے ہیں. یہ منظر میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ سیشن جج وہاں کے سامعین میں بیٹھے تھے. 3 دن قرآن پروچن انہوں نے اٹینڈ کیا. تیسرے دن جب ان کے تاثرات پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو قرآن کے پیغام کی، قرآن کے زبان کی اور پیش کرنے والے فرد کے انداز بیان کی اتنی تعریف کی، اور آخر میں جھک کر ان کے پاؤں چھونے لگے جنہوں نے قرآن کا درس دیا تھا. جج وہاں کے سیشن جج. ابھی ایک مقام پر ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ پروگرام کے اختتام پر ذمہ داروں کے پاس آیا. اس نے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی باتیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں BCom 2nd ایئر پڑھ رہا ہوں. 2-4 کتابیں دی گئیں، کہا کہ پڑھ لو، پھر جو ہے شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر ذرا اسے اختیار کرو. 8 دن کے بعد باپ بیٹا دونوں آ گئے، اسلام قبول کر لیا. ہماری زبانیں کیا، اس کی تاثیر کیا، ہمارے اعمال کیا، ہمارے کردار کیا. 2-4 لوگوں کے ایک آدھ کردار اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ملت کی مجموعی کردار کیا، اس کے باوجود لوگوں کے اثرات کیسے ہیں. لوگ قرآن کے پیغام سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی دل کی دنیا بدل رہی ہے. ان حالات میں بھی اگر ہم نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو پھر کیا طائف کے مقام پر جا کر انجام دیں گے؟ ہم دے سکیں گے؟ طائف کی وادیوں میں جا کر دے سکیں گے جب حضور کے پیچھے اوباش لڑکوں کو پتھر پھینکنے کے لیے لگا دیا گیا تھا جب اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے؟ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ماحول ہو تو غالباً ہم اپنے ایمان کو بھی سلامت کے ساتھ نہیں لے جائیں گے. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا ماحول ہو. یہ اس وقت جو حالات میں
زرخیزی پائی جاتی ہے، امکانات کے پہلو جو روشن ہیں، جو مواقع ہیں، جتنے مواقع مردوں میں ہیں خواتین میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی رفتار اسلام کی طرف آنے کی مردوں کی ہے، اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ خواتین بالخصوص غیر شادی شدہ بچیاں آ رہی ہیں، اپنے مستقبل کا کچھ سوچے بغیر۔ لڑکا تو بہرحال کیسے بھی گزار لے سکتا ہے، لڑکی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بات سمجھ میں آ گئی، قبول کر لیا۔ ایسے حالات ہیں، حالات میں یہ موقع غنیمت ہیں ہمارے لیے۔ اس موقع پر مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان فردن اپنی جگہ، اپنے جان پہچان اور شناسہ لوگوں میں جتنے برادران وطن ہیں، ان میں سے ایک ایک تک اس بات کو کسی نہ کسی ذریعے اور انداز سے پہنچانے کی کوشش ضرور ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ آپ میں کوشش کریں گے، ہمارے ذمہ کوشش ہی ہے، ہمارے ذمہ کام کوشش کرنے کا ہے۔ نتیجہ پیدا کرنا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے اس دعوتی کام کی وجہ سے سب کے سب پلٹ جائیں، ضروری نہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ کوشش ہماری طرف سے ہو۔ وہ مانے نہ مانے، سنی انسنی کر دیں، ایک نہیں دو نہیں کئی بار کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبول اسلام سے پہلے اللہ کے نبی مجھ سے اور عمر بن ہشام ابو جہل، ہم دونوں فرینڈس تھے، ہم دونوں سے اللہ کے رسول نے کم سے کم 80 مرتبہ ملاقاتیں کی تھی۔ کتنی؟ کٹر دشمنوں سے جو کھلے عام دشمنی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر تو تلوار لے کر نکلے تھے، ایسے کٹر لوگوں سے وہ خود فرماتے ہیں کہ کم سے کم 80 مرتبہ اللہ کے رسول نے ہم سے ملاقاتیں کی تھی۔ ہماری ملاقاتیں کتنی ہیں؟ اس کے باوجود ایک کو توفیق ملی، ایک کو نہیں ملی۔ نتیجہ ہمارے ذمہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، ہمارے ذمہ اللہ نے ہلکی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو ایسا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، کوئی کمی باقی نہ رہے۔ تو میرے اور آپ کے شناسہ لوگوں میں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، چاہے وہ ملازمت کے ہوں، چاہے وہ اڑوس پڑوس کے ہوں، چاہے وہ کالجز کے فرینڈز ہوں، ایک ایک آدمی تک، چاہے وہ پڑوس میں رہنے والی خواتین ہوں، بہنیں ہوں، خواتین بھی کرے مرد بھی کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست کی بچی بنگلور کی ہوم سائنس کالج میں پڑھتی تھی۔ عرسی کرے کی ایک بچی جو ہے وہاں اپنے خالہ کے گھر میں رکھ کر وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہمارے دوست کی بچی نے اسے انوپما دیا، سنمارگا دیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں دی۔ وہ بچی پڑھتی گئی، اسے پسند آ گیا اور وہ دین میں داخل ہو گئی۔ عرسی کرے کے ایک بہت بااثر سیاستدان کی اکلوتی بیٹی۔ اب وہ گریجویشن ختم ہو گیا، اب بنگلور میں خالہ کے پاس رہنے کا سوال نہیں، گھر چلی گئی عرسی کرا۔ پھر وہاں سے اس نے اپنی سہیلی سے کرسپونڈ کیا فونز کے ذریعے، اس کے ذریعے کہ میں اب اس میں آنا چاہتی ہوں، بالآخر وہ بچی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ ماں باپ کو بھی خبر ہوئی، ابتدا میں کچھ ریزسٹنس ہوا، بچی کے انداز، اس کی تبدیلی، اس کی دل سوزی سے ماں باپ بھی جو ہے نقد دل ہار بیٹھے۔ یہ صورتحال ہماری اس ریاست کی ہے جو میں آپ کے روبرو مثالوں کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ
زمینی حقائق ہم ان سے واقف ہیں۔ آج اس دور میں جسے ہم انتہائی کٹھن اور کربناک دور کہتے ہیں کئی پہلوؤں سے، اس میں اندر کی صورتحال یہ ہے، جو فستائیت اور فرقہ واریت جسے کہا جاتا ہے، وہ ہماری جسم کے پر جو جلد ہے اتنی ہی گہری ہے۔ وہ اگر یہ کھکریں گے آپ، تھوڑا کھریچیں گے، اندر وہی خون ہے لال جو ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں ذرا اندر آپ جائیں گے تو وہ فضا نہیں ہے جو اوپر نظر آتی ہے، یہ ایک مصنوعی فضا ہے جو تیار کی جا رہی ہے، ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام سے متعلق کبھی بھی کوئی بات کسی کے کانوں تک پہنچے تو آدمی چوکنا ہو جائے۔ اسے دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا، اسے بنیاد پرستی سے جوڑ دیا گیا، اسے کس نام سے آپ یاد کریں گے اس سے جوڑ دیا گیا، بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن اسی کے درمیان سے یہ سعید روحیں نکل کر آ رہی ہیں۔ جہاں یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی پچ کے پر ہے ویسٹرن کنٹریز، وہاں تو رفتار اور زیادہ ہے۔ ہمارے قریب کے ماحول میں چک منگلور ہو یا شیمگا ہو یا بھدراوتی ہو، میسور ہو، یہ ارسی کے رائے سب قریب کے مقامات ہیں، اور یہ سب لوکل لوگ ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ اتنے روشن امکانات ہیں، عزم ہم کو کرنا ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہماری ذمہ داری کی ادائیگی میں ہی آخرت اور دنیا کی فلاح و کامرانی ہے۔ دوسری بات، ہمارے گھروں کے ماحول کو اگر ہم بہتر بنا دیں، یقین جانیے کہ مسلمانوں کی عائلی زندگی، ان کی خاندانی زندگی، ان کی فیملی لائف کو دیکھ کر کتنے ویسٹرنرز جو ہے اسلام میں آئے، اس کا ایک الگ ریکارڈ ہے۔ ماں باپ، بیوی، بچے، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، ان سب کا جو رشتوں کا معاملہ ہے، ان کے درمیان بھائی چارے کا معاملہ ہے، ان کے درمیان محبت کا معاملہ ہے، جو خاندان ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں، جو اب اس اجیرن زدہ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے نمونوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر برائیوں کے اور کفر کے سیلاب میں چھوٹے چھوٹے جزیرے بن جائیں، جہاں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت ہو، اور دوسروں کو بھی وہاں آ کر پناہ لینے میں ایک طرح کا سکون محسوس ہو۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ اپنے گھروں کو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بنا لینا ہے۔ باپ بچوں کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ، تعلقات کا ہو، حقوق کی ادائیگی کا ہو، فرائض کی ادائیگی کا ہو، اس میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے لگیں گے، ایک طرف تو ہم سکون محسوس کریں گے اور اللہ کے نظر میں سرخروئی کے راستے پر چلیں گے، دوسرا دوسروں کے لیے راہیں کھولیں گے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے اگر ہمارے اس صورتحال سے واقف ہوں تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے گھر میں جو بھی بنتا ہے، جو ان کے ہاں کھایا جا سکتا ہے، تھوڑا بھجوا دیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی خدمت کے لائق کام ہے تو تھوڑا اسے انجام دے دیں۔ بیمار ہے تو مزاج پرسی کے لیے جائیں، بازار جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی چیز لانے کی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ پوچھ کر لے کر دے دیں۔ اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں یہ، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کے دلوں پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ immeasurable ہیں، ان کو ناپا نہیں جا سکتا، ان کو تولا نہیں جا سکتا۔ جس دین کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس دین کے مطابق دنیا کو بنائیں گے، اس دین کے مطابق ہندوستان کو بنائیں گے، وہ دین میری زندگی اور میرے گھر کے اندر پہلے بنے۔ نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے نہ سے، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔
ہماری زندگیاں بولنے والی ہوں کہ خدا یہاں پایا جاتا ہے، خدا کی خشیت اس کو کہتے ہیں، سنت اس کو کہتے ہیں. ہماری زندگیوں سے وہ آوازیں اٹھیں، وہ صدائیں بلند ہوں. یہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے جو ہم کو دیا جا رہا. قرآن مجید کا یہ جو فارمولہ آپ کے روبرو میں نے رکھا، جس میں اللہ ہم سے تقوی کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقوی ہمارے موت تک کے لیے. تقوی میں اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو خدا کی مرضی میں دینے کی بات، تقوی میں ایک اجتماعیت سے جڑ کر زندگی گزارنے کی بات، تقوی میں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف خود عمل کرنے اور دوسروں کو بلانے کی بات. اسی میں ہماری اور سب کی فلاح اور کامرانی ہے. یہ وہ سبق ہے جو مجھے کوئی یاد دلانا چاہیے اور میں کسی کو یاد دلاتا رہوں. ہمارا یہ دن بھر کا اجتماع مختلف عنوانات، ذیلی عنوانات کے تحت اسی فریضے کی یاد دہانی اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. محترم بھائیوں، جماعت اسلامی ہند کا پیغام اس کے سوا کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے بھی، برادران وطن کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت کی بندگی میں ہی ہماری اور سب کی بھلائی دنیاوی اور اخروی پائی جاتی ہے. خدا نے جو نظام دیا ہے اس نظام کے مطابق ایک فرد اپنی زندگی گزارے، ایک خاندان اپنی زندگی گزارے، ایک سماج اس کے مطابق ڈھل جائے. حکمرانی پر 22 لوگ ان اصولوں کو اختیار کریں گے تو حکمرانی کے مقام پر بھی، عدالت کے نظام میں بھی، سیاسی عمل میں بھی، انتظامیہ کے عمل میں بھی اگر ان احکام کے مطابق کام ہوگا تو وہ سنہرا دور جو تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دوبارہ آ سکتا ہے. سب کے لیے عافیت کا سامان اس کے اندر پایا جاتا ہے. خدا کرے کہ یہ باتیں ہمارے دل میں مستحضر رہیں. خدا ہمیں عمل کی توفیق دے. ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. ہمارے اندر وہ جذبہ اور نیکیوں کی وہ حرص اور اس کی رضا کی وہ تڑپ پیدا ہو جو ہمارے سلف صالحین کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو شرب قبولیت بخشے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.